بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الاذان، حدیث نمبر 720، اردو ترجمہ۔ صفحہ اول کے ثواب کا بیان۔ ہم سے ابو عاصم ضحاک بن مخلد نے امام مالک سے بیان کیا، انہوں نے سمی سے، انہوں نے ابو صالح ذکوان سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈوبنے والے، پیٹ کی بیماری میں مرنے والے، طاعون میں مرنے والے اور دب کر مرنے والے شہید ہیں۔ حدیث نمبر 721، اردو ترجمہ۔ فرمایا کہ اگر لوگ جان لیں جو ثواب نماز کے لیے جلدی آنے میں ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، اور اگر عشاء اور صبح کی نماز کے ثواب کو جان لیں تو اس کے لیے ضرور آئیں، خواہ سرین کے بل آنا پڑے، اور اگر پہلی سب کے ثواب کو جان لیں تو اس کے لیے قرعہ اندازی کریں۔ حدیث نمبر 722، اردو ترجمہ۔ صف برابر کرنا نماز کا پورا کرنا ہے۔ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو عبدالرزاق نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں معمر نے حمام بن منبع کے واسطے سے خبر دی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے کہ تم اس سے اختلاف نہ کرو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر پڑھو، اور نماز میں صفیں برابر رکھو، کیونکہ نماز کا حسن صفوں کے برابر رکھنے میں ہے۔ حدیث نمبر 723، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الولید حشام بن عبد الملک نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو شعبہ نے قتادہ کے واسطے سے خبر دی، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیں برابر رکھو، کیونکہ صفوں کا برابر رکھنا نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے۔ حدیث نمبر 724، اس بارے میں کہ صفیں پوری نہ کرنے والوں پر کتنا گناہ ہے۔ ہم سے معاذ بن اسد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے فضل بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سعید بن عبید طوئی نے بیان کیا بشیر بن یسار انصاری سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ جب وہ بصرہ سے مدینے آئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک اور ہمارے اس دور میں آپ نے کیا فرق پایا؟ فرمایا، اور تو کوئی بات نہیں، صرف لوگ صفیں برابر نہیں کرتے۔ اور عقبہ بن عبید نے بشیر بن یسار سے یوں روایت کیا کہ انس رضی اللہ عنہ ہمارے پاس مدینے تشریف لائے، پھر یہی حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 725، صف میں مونڈھے سے مونڈھا اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہونا۔ اور نعمان بن بشیر صحابی نے کہا کہ میں نے دیکھا صف میں ایک آدمی ہم میں سے اپنا ٹخنا اپنے قریب والے دوسرے آدمی کے ٹخنے سے ملا کر کھڑا ہوتا۔ ہم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ظہیر بن معاویہ نے حمید سے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا صفیں برابر کر لو، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں، اور ہم میں سے ہر شخص یہ کرتا کہ صف میں اپنا مونڈھا اپنے ساتھی کے مونڈھے سے اور اپنا قدم اس کے قدم سے ملا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 726، اردو ترجمہ۔ اگر کوئی شخص امام کے بائیں طرف کھڑا ہو اور امام اپنے پیچھے سے اسے دائیں طرف کر دے تو نماز ہو جائے گی۔
ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے داؤد بن عبد الرحمن نے عمرو بن دینار سے بیان کیا، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام قریب سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، آپ نے بتلایا کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں تہجد کی نماز پڑھی، میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اس لیے آپ نے پیچھے سے میرا سر پکڑ کر مجھے اپنے دائیں طرف کر دیا، پھر نماز پڑھی اور آپ سو گئے۔ جب مؤذن نماز کی اطلاع دینے آیا تو آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 727، اس بارے میں کہ عورت اکیلی ایک صف کا حکم رکھتی ہے۔ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، ان سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، ان سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ میں نے اور ایک یتیم لڑکے ضمیرہ بن ابی ضمیرہ نے جو ہمارے گھر میں تھا آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور میری والدہ ام سلیم ہمارے پیچھے تھیں۔ حدیث نمبر 728، مسجد اور امام کی داہنی جانب کا بیان۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ثابت بن یزید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عاصم احول نے عامر شعبی سے بیان کیا، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، آپ نے بتلایا میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف آپ کے گھر میں نماز تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اس لیے آپ نے میرا سر یا بازو پکڑ کر مجھ کو اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا کہ پیچھے سے گھوم آؤ۔ حدیث نمبر 729، جب امام اور مقتدیوں کے درمیان کوئی دیوار حائل ہو یا پردہ ہو تو کچھ قباحت نہیں، اور حضرت امام حسن بصری نے فرمایا اگر امام کے اور تمہارے درمیان نہر ہو جب بھی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اور ابو مجاز تابعی نے فرمایا اگر امام اور مقتدی کے درمیان کوئی راستہ یا دیوار حائل ہو جب بھی اقتداء کر سکتا ہے بشرطیہ امام کی تکبیر سن سکتا ہو۔ ہم سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدہ بن سلیمان نے یحییٰ بن سعید انصاری سے بیان کیا، انہوں نے عمرہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، آپ نے بتلایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنے حجرے کے اندر تہجد کی نماز پڑھتے تھے، حجرے کی دیواریں پست تھیں، اس لیے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور کچھ لوگ آپ کی اقتداء میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر دوسروں سے کیا، پھر جب دوسری رات آپ کھڑے ہوئے تو کچھ لوگ آپ کی اقتداء میں اس رات بھی کھڑے ہو گئے۔ یہ صورت 2 یا 3 راتوں تک رہی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ رہے اور نماز کے مقام پر تشریف نہیں لائے، پھر صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا میں ڈرا کہ کہیں رات کو نماز تہجد تم پر فرض نہ ہو جائے، اس خیال سے میں نے یہاں کا آنا ناغہ کر دیا۔ حدیث نمبر 730، رات کی نماز کا بیان۔ ہم سے ابراہیم بن منظر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے محمد بن اسماعیل بن ابی فدیق نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے محمد بن عبد الرحمن بن ابی ذئب نے بیان کیا، مقبری کے واسطے سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی جسے آپ دن میں بچھاتے تھے اور رات میں اس کا پردہ کر لیتے تھے، پھر چند لوگ آپ کے پاس کھڑے ہوئے یا آپ کی طرف جھکے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ حدیث نمبر 731، ہم سے عبد الاعلیٰ بن حماد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وحید بن خالد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ابو
نصر سالم سے، انہوں نے بصر بن سعید سے، انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ایک حجرہ بنا دیا یا اوٹ پردہ۔ بصر بن سعید نے کہا میں سمجھتا ہوں وہ بوریے کا تھا، آپ نے کئی رات اس میں نماز پڑھی۔ صحابہ میں سے بعض حضرات نے ان راتوں میں آپ کی اقتدا کی۔ جب آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے بیٹھ رہنا شروع کیا، نماز موقوف رکھی، پھر برآمد ہوئے اور فرمایا تم نے جو کیا وہ مجھ کو معلوم ہے، لیکن لوگوں تم اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہو، کیونکہ بہتر نماز آدمی کی وہی ہے جو اس کے گھر میں ہو، مگر فرض نماز مسجد میں پڑھنا ضروری ہے۔ اور عفان بن مسلم نے کہا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو نضر بن ابی امیہ سے سنا، وہ بصر بن سعید سے روایت کرتے تھے، وہ زید بن ثابت سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابھی آپ نے صحیح بخاری باب کتاب الاذان کی حدیث نمبر 720 سے 731 کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔